ڈاکٹر صاحب آپ لائلپور میں آ گئے. ہاں. بہت سی کتب آپ کے اس پیریڈ میں ایڈورڈ کالج کے بعد اور لائلپور میں آنے کے بعد اردو نظم کی تیسری جہت ہے. اردو نظم اور معاصر انسان ہے اور نظم اور مکالمہ ہے. نظم سے مکالمہ. تو وہ پی ایچ ڈی کے تھیسس کی بات پہ بات کریں کہ پہلے نظم کی بات کرتے ہیں. میں آل اوور دا بر صغیر کی بات کرتا ہوں, انڈو پاکستان کی. آپ مجھے واحد ایسے نکات نظر آتے ہیں جو آج تک کے لکھاریوں کو, ادیبوں, شاعروں کو اپنی کتب کا حصہ بناتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوان شعراء کے ساتھ صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیں, نقاد اگر یہ فرض کر لینا کہ میں صرف تجزیہ کار ہوں تو یہ غلط بات ہے. نقاد اپنے عہد کا گواہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اور اپنے عہد کی گواہی آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب مقدمہ لڑا جا رہا ہو. جب مقدمہ مکمل ہو جائے اور بعد میں آپ اخبار میں بیان دیں کہ فلاں سچا تھا, فلاں جھوٹا تھا, واہ واہ واہ. فیصلہ تو ہو چکا ہے. واہ 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 واہ. تو اس لیے میں نے, یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے وقت کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا ہوا. اور میں نے کبھی یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں کبھی کسی شاعر کی عوامی مقبولیت سے مروب ہونے والا نہیں ہوں. میں جب نظم پہ بات کرتا ہوں تو مجھے سندھ سے ایک رفیق حالی پوٹو کی کتاب ملی. جی جی جی. میں نے دیکھا اس کی نظم بڑی جاندار ہے, چنانچہ میں نے اس پہ لکھا بھی, اس پہ لکھوایا. اس کے فرشتوں کو نہیں پتہ. اس کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اسی طرح غزل کا ایک نوجوان سعید شارق ہے, اس کا مجموعہ میں نے دیکھا, مجھے اپیل کیا, میں نے اس پہ مضمون لکھا. مضمون لکھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میں نے اس پہ مضمون لکھا ہے. دیکھیے, یہ نئی نسل ہے. آپ نئی نسل کو بتائیں آپ کہاں گمراہ ہیں اور کون سی آپ کو راہ اختیار کرنی ہے. واہ واہ واہ. آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. میں نے اپنے اندر استاد اور نقاد کا جو امتزاج پیدا کیا ہے کہ جیسے استاد جو ہوتا ہے وہ نئی نسل کو مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں میرے ارد گرد جتنے بھی نئے شاعر ہیں, جتنے نئے افسانہ نگار ہیں, جو نئے نظم نگار ہیں, ان کو میں نے مستقبل کی راہ دکھانی. واہ 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 واہ. اور اس میں میرا کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہے. میری اگر رائے کسی کو بری لگتی ہے تو اس سے معذرت, کیونکہ میں نے شاعر پہ لکھا ہے, میں نے کسی شخص پہ نہیں لکھا. ڈاکٹر صاحب, اردو نظم کی تیسری جہت کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس میں آپ نے کیا موضوعات اس میں موضوع سے زیادہ یہ ایک نظم کا ٹیکنیکل, کیونکہ پاکستان میں دو ہی موضوع یا آج کل نظم عروج پہ لکھی جا رہی ہے, اور دوسرا موضوع ہمارے پاس غزل کا ہے. اور غزل میں کبھی کبھی کہا جاتا ہے, آپ بھی سنا ہوگا کئی دفعہ, کہ غزل جی دم توڑ رہی ہے. غزل اپنے اندر معاشرے کے, غزل پہ میں بات کرتا ہوں. یہ جو جدید نظم کی تیسری جہت ہے, یہ نظم کا ٹیکنیکل مطالعہ ہے. یعنی ایسی نظمیں جن میں کردار بنائے گئے. نظم کو جہاں فکشن سے جوڑا گیا, یہ ان نظموں کا مطالعہ ہے. جیسے اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ہے, یا راشد کی نظم حسن کوزہ گر, یا جیسے وحید احمد کی نظم مرمت کون کرتا ہے, اس میں سقراط کا کردار ہے. تو یہ ایک یعنی ان نظموں کا مطالعہ ہے جن میں کریکٹرز بنائے گئے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے ڈاکٹر وحید احمد کی بات کی. ڈاکٹر وحید احمد اس سینیریو میں ایک اپنی لفاظی لے کر نظم لکھ رہا ہے. آپ ڈاکٹر وحید احمد کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ نظم کا یہ وہ انداز ہے کہ جس میں فکشن اور پوئٹری کو آپس میں جوڑا گیا ہے. تو وحید احمد میں ایک بات یہ ہے کہ وہ چونکہ فکشن بھی لکھنے والے ہیں اور وہ شاعر بھی ہیں, تو ان دونوں اصناف کا جو ایک امتزاج ہے ان کی نظم میں وہ نظر آتا ہے. وہ جب کسی کردار کو پینٹ کرتے ہیں تو اس کردار کی پوری نفسیات جو ہے وہ بھی پینٹ کرتے ہیں, اور اس نظم میں اس کا جو مکالمہ ہوتا ہے وہ اس کی نفسیات کا جو پورا نقشہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان کی نظموں میں, ان کے مکالموں میں ابھرتا ہے. کیا ڈاکٹر وحید احمد کے جو سٹائل کے اندر دیو مالائی رنگ نظر آتا ہے, وہ ان کا مطالعہ ہے کہ ان کی سوچ کچھ ایسی ہے کہ دیکھیں, دیو مالا کوئی پرانی چیز نہیں ہوتی ہے. دیو مالا ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے. یہ جو پرانے قصے ہیں جن میں ایک فضا بنائی جاتی تھی کہ ایک دیو ہے اور فلاں پرندے میں اس کی جان ہے, یہ دراصل ہمارے سماجی حقائق ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ جس میں میٹا فزکس جو تھی وہ ماحول میں موجود تھی اور وہ اس کو پینٹ کرتے تھے. ہم ذرا سائنسی شعور کے عہد میں ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دیو مالا جو ہے وہ پرانی چیز ہے. دیو مالا پرانی چیز نہیں ہوتی ہے. وہ سماجی حقائق جو ہوتے ہیں
ان کو علامتی طور پر مگر ڈاکٹر وحید دیو مالائی رنگ کے ساتھ ساتھ جدت میں نے کو بھی یہ ساتھ کہنا لے کے چل ان کا اصل بات تو اپنے عہد کی بات کرتے ہیں. وہ جو سقراط کو زندہ کرتے ہیں تو وہ کسی یونانی سقراط کا ذکر نہیں کر رہے, بلکہ اس سقراط کی جو ذہانت ہے اسے اپنے عہد میں اس کا اطلاق کرتے ہیں. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ شفافیاں اور نظم نامہ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. آگ چراتے ہیں, ہم آگ چراتے ہیں, ہاں جی. زینو مندری والا, یہ سب جو ہے وہ میرے مطالعے میں رہ چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے عہد کی ایک بڑی بھرپور شخصیت ہے. بھرپور شخصیت اور لال پور کا مان ہے. لال پور کا مان ہے. تو نظم کے حوالے سے اور بات کرتے ہیں. آل اوور دا پاکستان آپ کون کون سے چنیدہ نظم نگاروں کو اہم سمجھتے ہیں کہ جو نظم اچھی لکھ رہے ہیں؟ اچھا ایسا ہے کہ کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جو لال پور سے تعلق ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے. ہاں دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو اگر اس طرح شخصیات میں گھمانے کے بجائے ٹرینڈز کی جانب لے کے جائیں. ٹرینڈز کی جانب میں سمجھتا ہوں ہمارے وہ شعراء کہ جو نظم کی اس سطح کو چھوتے ہیں کہ جس میں علامت ہوتی ہے یا جس میں امیجز ہوتے ہیں, ان شعراء کی نظمیں جو ہے وہ بڑی توانائی کے ساتھ سامنے آئی ہیں. پرانی جو نظم تھی اس کا بس یہی وصف تھا کہ اس پہ ساری بات براہ راست کی جاتی تھی. راشد اور میرا جی کے بعد نظم نے ایک ٹرن لیا کہ نئی نظم وہ ہوتی ہے جو اسطور کو ساتھ لے کے چلتی ہے, جو علامتوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے, جو استعارات کو ساتھ لے کے چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے وہ شعراء جو ان ماڈرن ٹرینڈز کو سمجھتے ہیں, جو جدید اسالیب کو سمجھتے ہیں. میں نے چونکہ یہ سارا کام جدید نظم کی تیسری جہت کیا ہی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان اسالیب اور ان علامتوں کو سمجھتے ہیں ان کی شاعری میں ایک بڑی توانائی آتی ہے. لیکن جو ویسے ہی کسی بات کو دیکھتے ہی اپنے احساسات کو ایک بالکل یوں سمجھیں کہ ایک صحافیانہ انداز میں ابھارتے ہیں, تو ان کی نظم کبھی بھی توانا نہیں ہوتی. ان کی نظم کبھی اس طرح مستقبل گیر صنف جس کو آپ کہتے ہیں, تو ان کے یہاں وہ استقبالیت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس اردو غزل کی نئی تشکیل, آپ کا حوالہ ہے, پورے پاکستان میں چرچے ہیں اس کے. تو کام کرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ آپ اس کا دورانیہ کہاں تک لے کے آئے ہیں؟ دیکھیے میں نے اس کا ایک نقطہ آغاز تو بنایا, نقطہ انتہا نہیں بنایا. یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتا رہے گا. اور اس وقت بھی جب میں نے یہ مقالہ مکمل کیا تھا تو 90s کی وہ نسل جو ابھی بالکل نئے لوگ تھے. میں یہی بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ تو اینڈ تک وہ بالکل جو شاید پرسوں شاعر آیا ہو اس کا اچھا شعر ہے, آپ اس کو بھی شامل کر دیں. تو ان دنوں یہ جو یہ نسل تھی, اکبر معصوم ہوں یا شناور اسحاق ہوں, یہ بالکل ایک فریش لوگ تھے. افضال نوید ہوں, یہ ان کا بھی ابھی مستقبل کا تعین, ان کا ایک کوئی مجموعہ آیا تھا, کسی کے 2 مجموعہ آئے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک نام لے دیں, اس میں ہم مل کے لے دیتے ہیں. ڈاکٹر جاوید انور کا نام ہم جاوید انور نظم اور غزل کے حوالے سے بڑا توانا نام ہے, اور میں سمجھتا ہوں جاوید انور کو ایکسپلور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ. اور جاوید انور ہمارا اسی طرح توانا شاعر ہے جیسے کسی زمانے میں راشد تھے, کسی زمانے میں مجید امجد تھے, یا بادزاں جیلانی کامران. میں سمجھتا ہوں جاوید انور کو جس دن بھی ایکسپلور کیا جائے گا, نقاد محسوس کرے گا کہ وہ ایک توانا آواز کو زیر بحث. تو آپ بات کر رہے تھے اپنے وہ اردو غزل کی نئی تشکیل. تو اردو غزل نئی تشکیل میں بالکل یہ جتنے فریش نام تھے, اصل میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں فریش ناموں کو کوئی اس طرح جیسے ایک صحافی کسی پہ کالم لکھتا ہے تو وہ اس کو خوش کرتا ہے, تو ایسا میرا نقطہ نظر نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ میں ذرا دیکھوں کہ غزل کے اتنے سارے لمبے سفر کے بعد اب ہماری غزل کہاں پہ کھڑی ہے. اب ہماری غزل میں جو پرانے تشبیہ و استعارے تھے وہ کتنے ان کی تکرار ہو رہی ہے, اور کتنے نئے استعارے یا نئی تمثالیں ہیں جو نئے شعراء استعمال کر رہے ہیں. چنانچہ وہ شعراء میں نے دیکھا کہ جن کے ہاں وہ ایک ساقی فاروقی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, عقل حلال, یعنی رزق حلال. تو بات یہ ہوتی ہے کہ شاعری میں بھی رزق حلال کمایا جاتا ہے. واہ 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 واہ. اگر آپ وہی پرانے استعارے استعمال کر رہے ہیں, وہی آپ کا پرانا ساقی ہے, اور وہی آپ کا پرانا جام ہے, اور وہی پرانا آپ کا صیاد ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جینوئن پوئٹ نہیں ہیں. اگر آپ اپنی شاعری کے اندر کوئی نیا میٹافر لے آتے ہیں, کوئی نیا استعارہ لے کے آتے ہیں, کوئی نئی فضا بناتے ہیں, تو پھر آپ ایک اچھے شاعر ہیں. اور میں نے اسی زاویے سے
ان سارے شاعروں کو میں نے ڈسکس کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے تمام شعبہ ہے زندگی کو ڈسکس کیا اپنے اس پروگرام میں، لائل پور کے ادب کو آپ کس مقام سے، کیونکہ لائل پور آپ کو ہضم کر چکا ہے، ہاں، آپ اس میں سمو چکے ہیں، اب یہ آپ کا شہر ہے، یہ میرا آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں نے مضمون لکھا تھا ادب کا مرکزی دھارا اور مضافات۔ ہمارے ہاں ایک بڑا یہ ہوتا ہے کہ جی ادب صرف وہی ہے جو لاہور میں تخلیق ہو رہا ہے، یا کراچی میں تخلیق ہو رہا ہے، یا اسلام آباد میں تخلیق ہو رہا ہے، یا پشاور میں تخلیق ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا عہد موجود ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کا عہد ہے، ٹھیک ہے، ہم اس وقت جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں نا، یہ کسی بہت بڑے ادارے کا اسٹوڈیو نہیں ہے، لیکن ایک موقع ملا ہے کہ یہ بھی اپنی نشریات جو ہے وہ جاری کریں، اور میں سمجھتا ہوں شعور ٹی وی نے اپنی نشریات کو نشریات کی دنیا میں منوایا ہے، ان چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیو سے، ان چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھول و نما دیواروں سے۔ واہ واہ تو میں واہ، سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان ہو، فیصل آباد ہو، بھکر ہو، اب ان شہروں سے جو نئی نسل کے شعراء سامنے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں نظم میں جیسا نام اشرف یوسفی اور مقصود وفا اور انجم سلیمی ان لوگوں نے بنایا ہے، وہ کسی طرح کسی بڑے شہر سے یہ لوگ کم تر شعراء نہیں ہیں، یہ بہت اچھے شعراء ہیں، بالکل صحیح بات، ان کی غزل بھی توانا ہے، ان کی نظم بھی توانا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق لائل پور کے اجلاس جو میں اٹینڈ کرتا ہوں، مجھے بالکل لاہور کی وہ فضا یاد آتی ہے کہ جب میں طالب علم تھا اور میں ٹی ہاؤس جایا کرتا تھا۔ آج ویسی ہی فضا یہاں لائل پور کے اندر ہے۔ تو یہاں جو ہے تنقید کے حوالے سے قاسم یعقوب بہت اچھی تنقید لکھ رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا شعبہ اردو آپ کے سامنے ہے، آپ ہمارے پی ایچ ڈی کے اسکالر رہے ہیں، یہ کسی طرح اورینٹل کالج سے اب یہ کم تر فضا نہیں ہے، یہ کسی طرح جی سی لاہور کی فضا۔ میں ان اداروں کو سلام کرتا ہوں، ظاہر ہے میں ان کا طالب علم ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس بات کو محسوس کیجئے، آپ یہ فیل نہ کریں کہ اب جھنگ اور لائل پور اور ساہیوال یہ کوئی چھوٹے شہر ہیں۔ اور دیکھیے، میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی سی ایل کا فون ہوتا تھا، جس کے گھر لگائے وہی بات کر سکتا تھا۔ اب آپ تاروں کے محتاج نہیں ہیں، آپ جہاں کھڑے ہیں آپ فیس بک پہ آپ لائیو ہیں، واہ واہ واہ، آپ کا ٹیلینور اور یو فون کا سگنل جو ہے وہ ہر جگہ آتا ہے۔ تو جب آپ کا سگنل ہر جگہ آتا ہے، جب آپ ہر جگہ لائیو ہو سکتے ہیں، تو پھر جگہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی اہمیت ہے۔ اگر آپ میں جان ہے، میں سمجھتا ہوں لائل پور کے ادب میں بہت زیادہ جان ہے۔ لائل پور میں جس نوعیت کی خوبصورت نظم سامنے آ رہی ہے، جس نوعیت کی اچھے شعراء بالکل نئے لڑکے بالے جس نوعیت کی خوبصورت غزلیں کہہ رہے ہیں، وہ کسی بھی اس شہر کی فضا سے مختلف نہیں ہیں، معتبر ہیں۔ جو لاہور کراچی میں جیسی نظم اور غزل کہی جا رہی ہے، ویسی معتبر فضا جو ہمارے ہاں تشکیل پا چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ جب میں پروگرام اینڈ کرتا ہوں تو شاعر اپنا پروگرام اینڈ کرتے ہوئے اپنی غزل سناتا ہے۔ ٹھیک ہے، معزز ناظرین، اپنے میزبان ڈاکٹر محمود رضا سید کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملیں گے۔ جی ڈاکٹر طارق ہاشمی، میں آپ کو تازہ غزل ایک اور سناتا ہوں۔ آپ مجھے تھوڑا سا پہلے کہتے تو میں غزل کو اپنے سامنے رکھ لیتا۔ ہاں، درد کرتا ہے سفر آنکھ کے اندر کی طرف، واہ، درد کرتا ہے سفر، درد کرتا ہے سفر آنکھ کے اندر کی طرف، اشک گرتے ہیں مگر آنکھ کے اندر کی طرف، واہ 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 واہ، اشک گرتے ہیں مگر آنکھ کے اندر کی طرف، جس سے کچھ لوگ گزرتے ہیں سرے قریہ جاں، واہ 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 واہ، جس سے کچھ لوگ گزرتے ہیں سرے قریہ جاں، کہیں کھلتا ہے وہ در آنکھ کے اندر کی طرف، واہ 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 واہ، کہیں کھلتا ہے وہ در آنکھ کے اندر کی طرف، اور دل کے پاتال میں 100 درد نظر آئیں گے، واہ 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 واہ، دل کے پاتال میں 100 درد نظر 100 آئیں، درد نظر آئیں گے، جھانک کچھ اور مگر آنکھ کے اندر کی طرف، جھانک کچھ اور مگر آنکھ کے اندر کی طرف، تو نے پلکوں پہ جہاں نام لکھا دیکھا تھا، واہ 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 واہ، تو نے پلکوں پہ جہاں نام لکھا دیکھا تھا،
اسی کوچے میں ہے گھر آنکھ کے اندر کی واہ 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 واہ، تو نے پلکوں پہ جہاں نام لکھا لکھا دیکھا دیکھا تھا اسی کوچے میں ہے گھر آنکھ کے اندر کی طرف میرے دل سے وہ کبھی جا نہیں سکتا باہر واہ 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 واہ، میرے دل سے وہ کبھی جا نہیں سکتا باہر کوئی آ جائے اگر آنکھ کے اندر واہ 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 واہ، میرے دل سے وہ کبھی جا نہیں سکتا باہر کوئی آ جائے اگر آنکھ کے اندر کی طرف جا نکلتی ہے کسی اور جہاں میں طارق واہ 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 واہ، جا نکلتی ہے کسی اور جہاں میں طارق دل کی ایک راہ گزر آنکھ کے اندر کی طرف واہ 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 دل واہ، کی ایک راہ گزر آنکھ کے اندر کی طرف درد کرتا ہے سفر آنکھ کے اندر کی طرف اشک گرتے ہیں مگر آنکھ کے اندر کی طرف واہ 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 واہ۔ ادب